بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ آج کی یہ نشست معالج اور ڈاکٹر کی ذمہ داریوں سے متعلق مقرر کی گئی ہے، جس میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ڈاکٹر، طبیب اور معالج کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کے اندر بہت سے لوگ خلق خدا کے لیے، انسانیت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس میں کھانا کھلانا بھی ہے، جس میں پانی پلانا بھی ہے، جس میں کپڑے پہنانا بھی ہے، جس میں لوگوں کو گھر فراہم کرنا اور ان کو ضروریات زندگی فراہم کرنا بھی داخل ہے۔ معاشرے کے اندر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، رفاہی کام کے، جس کے ذریعے سے خلق خدا کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس کام میں لگنے والے یقیناً ملک کے، قوم کے بڑے محسن کہلاتے ہیں۔ لیکن جو خدمت انسانیت کا کام معالج اور ڈاکٹر سر انجام دیتا ہے، اس کا یقیناً کوئی بدل نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب کچھ موجود ہو، کھانا پینا، لباس، سامان زندگی، سب کچھ موجود ہو، اگر صحت نہ ہو تو انسان کی زندگی پھیکی ہوتی ہے، کھانا بے ذائقہ ہوتا ہے، زندگی کے سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر ایک معالج اور طبیب جو کام کرتا ہے کہ لوگوں کو علاج معالجے کی اپنی خدمات سے ان کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، در حقیقت وہ ایسے کام کے اندر ان کا معاون بن رہا ہوتا ہے کہ جس سے ان کی زندگی گویا کہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے۔ اس پیشے سے منسلک لوگ صحیح نیت اور صحیح سوچ اور فکر کے ساتھ کام کریں تو یہ خدمت خلق کا وہ کام ہے کہ جس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ بہت بڑا خلق خدا کی خدمت کا اور خدمت انسانیت کا عظیم ترین کام قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے، 6 پارے کے اندر، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسانی جان کو زندہ کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو زندہ کیا۔ جیسے کہ قتل کے بارے میں بھی اسی آیت کے اندر اس سے پہلے جملے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس نے ایک انسان کو بغیر کسی قصور کے ناحق قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسانی جان کو زندہ کیا، اسے زندگی بخشی اور اسے پھر سے کھڑے ہونے اور زندہ ہونے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ دیکھا جائے تو ڈاکٹر اور طبیب اور معالج خدمت انسانیت کا یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی سے مایوس لوگ کہ جن کی زندگی کے سارے رنگ پھیکے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو وہ حوصلہ دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، زندگی کی نئی امنگ ان کے اندر پیدا کرتے ہیں، پھر سے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو کھڑا کرتے ہیں، ان کو زندگی گزارنے کے اور صحت مند زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے فراہم کرتے ہیں، ادویہ کے ذریعے سے، غذاؤں کے ذریعے سے، خوراک کے ذریعے سے ان کو پھر سے زندگی صحت مند طریقے سے گزارنے کی ان کو تجاویز پیش کرتے ہیں، جس پر عمل کر کے انسان کی زندگی پھر سے تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال جس طریقے سے یہ مقام بہت عالی ہے، یہ منصب بہت عالی ہے، اسی طرح اس منصب کے عالی مقام ہونے کی وجہ سے اس منصب کے حامل لوگوں کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ جب کوئی مقام بلند ہو تو اس مقام بلند پر پہنچے ہوئے لوگوں کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی، جیسے امام عادل، نیک اور صالح، عادل، منصف حکمران، احادیث طیبہ کھول کر دیکھیے، آپ کو اس کے کتنے فضائل ملیں گے کہ نیک اور صالح، عادل اور منصف حکمران جو واقعتاً عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر کے لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرے اور انصاف کے ساتھ حکومت کرے، سب کے ساتھ برابری کا لحاظ رکھے، تو اس کے احادیث میں بڑے فضائل ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس عادل حکمران کے لیے ذمہ داریاں اور حقوق اور فرائض بھی زیادہ ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر اور معالج اور طبیب کی ذمہ داریاں بھی بہت سی ہیں، ان کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں اور حقوق اور فرائض سے آگاہ اور باخبر ہونا یہ ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھے اور اپنے پیشے سے متعلق جتنی ذمہ داریاں اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں ان کی ادائیگی میں کوئی کسر اور کوئی کمی نہ چھوڑے۔ اس وقت یہ آپ کے سامنے جو نشست مقرر کی گئی ہے، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ڈاکٹرز اور معالجین کے لیے شرعی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو ذکر کریں گے، اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مجلس میں کمپلیٹ نہ ہو سکے تو ایک سے زائد نشستیں ہمیں رکھنی پڑیں گی، لیکن بہرحال
اہم موضوع ہے، اہم ٹاپک ہے. اس کو ہم سب کو سمجھنے کی اور خاص طور پر اس فیلڈ سے منسلک لوگوں کو اس چیز کا شعور دینا اور اس چیز سے آگاہ اور باخبر کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی حق کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں وہ بالترتیب آپ کے سامنے حقوق اور فرائض اور ذمہ داریاں ذکر کر رہا ہوں. سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے بنیادی اور اہم ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر، معالج اپنی نیت، اپنی سوچ اچھی رکھیں. اس لیے کہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ انسان کی نیت کے مطابق اس کو اجر ملتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کوئی بڑے سے بڑے عبادت کا عمل، بڑا سے بڑا عبادت کا عمل نیت اچھی نہ ہو بیکار ہو جاتا ہے. اور دنیا کا بھی کوئی کام ہو اگر اچھی نیت سے کیا جائے اللہ اس کو دین بنا دیتے. کھانا کھانا ایک اپنی ذاتی خواہش کو پورا کرنا ہے، اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے. آپ کھانا اچھی نیت اور سوچ کے تحت کھائیں کہ اس سے قوت ملے گی، میں عبادت کے لیے کھڑا ہوں گا، اللہ کی فرمانبرداری میں اس توانائی کو صرف کروں گا، اس انرجی کو انشاءاللہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے استعمال کروں گا، اشاعت اسلام کے لیے استعمال کروں گا. آپ کا لقمہ لقمہ عبادت بن جائے گا. اچھی نیت، اچھی سوچ ہر فیلڈ کے اندر ضروری ہے. ڈاکٹری کی لائن، میڈیکل کی لائن، اس لائن میں بھی یقیناً انسان کی نیت اگر اچھی نہ ہو تو یہ میڈیکل کی لائن انسان کے لیے پھر خدمت انسانیت کی لائن نہیں رہتی. اچھی سوچ ہونی چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے، اچھے جذبات ہونے چاہیے، اچھے خیالات ہونے چاہیے. اللہ کی مخلوق کی خدمت، ان کے کام آنے کی نیت معاشرے میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور مرتبے کے حامل ہونے کا ذریعہ ہے یہ. اس لیے اچھی نیت، اچھی سوچ سب سے پہلا اسٹیپ ہے. ایک ڈاکٹر کو کیا نیت کرنی چاہیے، کیا سوچ رکھنی چاہیے، میں اس کو آپ کے سامنے مثالوں سے ذکر کرتا ہوں، اس کو سمجھیے اور ان نیتوں کو اپنی میڈیکل لائن کے حوالے سے اگر اب تک نہیں ہے تو ان نیتوں کو اپنے ذہن اور دل و دماغ کے اندر بٹھائیں اور ان چیزوں کا قصد اور ارادہ کریں جو اس وقت آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں. سب سے پہلی نیت خدمت انسانیت کا جذبہ، فلاح عامہ جیسے بلند مقاصد کو پیش نظر رکھنا کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا، فلاح عامہ کے کاموں میں لگوں گا. کتنا بڑا کام ہے خدمت انسانیت، فلاح عامہ کے کام، رفاہی کام، کتنے بلند درجے کے یہ کام ہیں. ایک ڈاکٹر کو یہ نیت کرنی چاہیے. دوسری نیت یہ کہ نفع رسانی کی نیت کہ میں اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، کیونکہ حدیث کے مطابق خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو ایک ڈاکٹر کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں لوگوں کو نفع پہنچاؤں گا. جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، جو مجھے اللہ نے فن دیا ہے، جو ہنر دیا ہے، جو مجھے سوچ اور اللہ رب العزت نے جذبات دیے ہیں، مجھے اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، میں اپنی ان صلاحیتوں کو خلق خدا کی خدمت میں استعمال کروں گا. تیسری نیت یہ کی جا سکتی ہے کہ میں اپنے ملک اور قوم کی خدمت اور اس کی ترقی کے لیے سرگرم عمل ہوں گا. ملک اور قوم کی خدمت، ظاہر ہے کہ کسی ملک اور قوم کے اندر ڈاکٹرز اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت بڑا کام کرتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں ہوں لیکن اگر صحت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ڈاکٹرز کا بھی اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی اور ترقی کے کاموں میں بہت بڑا اور نمایاں بنیادی کردار ہوتا ہے. چوتھی نیت یہ کی جا سکتی ہے کہ میں غریبوں محتاجوں کے ساتھ تعاون کروں گا، ان کے کام آؤں گا. پانچویں نیت یہ کی جا سکتی ہے کہ میں آنے والے جتنے مریض میرے پاس بیماری کے علاج کے لیے آئیں گے، میں ان بیماروں کی عیادت اور بیمار پرسی کی نیت کرتا ہوں کہ اس بہانے چلو ان سے میری عیادت کا کام بھی ہوگا، بیمار پرسی کا کام بھی ہوگا، ان کو غم کی حالت میں دیکھ کر دلاسا دوں گا، تسلی دوں گا، عیادت کروں گا. یعنی یہ خود ایک مستقل ڈاکٹر کی سیٹ پر بیٹھنے والے کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے. علاج معالجہ بعد کی چیز ہے، کسی بیمار کا حال پوچھنا، اس کو دلاسا دینا، اس کو تسلی دینا، اس کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کرنا، یہ اس کا دل بڑا کرنا ہوتا ہے. اسی لیے تو احادیث طیبہ میں عیادت کے کتنے فضائل ہیں، کتنے فضائل آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے. ایک شخص کسی کی عیادت کے لیے اگر جاتا ہے تو صبح جائے تو شام تک، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور وہ شخص
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، جنت کے باغوں میں ہوتا ہے، جو عیادت کرنے والے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب عیادت کرنے کی یہ فضیلت ہے تو آپ سوچئے کہ ڈاکٹر بن کر علاج کرنے کی کیا فضیلت ہوگی۔ تو ڈاکٹر جو علاج کر رہا ہے اس کو بھی عیادت کرنے کا، تسلی دینے کا یہ موقع ملتا ہے۔ چھٹی نیت یہ کی جا سکتی ہے کہ میں لوگوں کی زندگیاں بچاؤں گا، جان بچاؤں گا، کیونکہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اس نے گویا کہ ایک جان کو بچا کر ساری انسانیت کو بچایا ہے۔ ساتویں نیت یہ کی جا سکتی ہے کہ میں رحم دلی اور ہمدردی کے جذبے کا اظہار رکھوں گا۔ ہمدردی، رحم دلی کا اظہار کرنا، اس کو عملی طور پر نافذ کرنا، اس صفت کا لوگوں کے اندر اظہار کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر کو اس ہمدردی اور رحم دلی کا کتنا موقع ملتا ہے۔ آٹھویں نیت یہ کی جا سکتی ہے کہ میں کسب حلال کے اسلامی فریضے کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک کسب حلال کا ذریعہ ہے۔ تو اس راستے کے ذریعے سے اللہ پاک جو میرے لیے روزی کا، روزگار کا انتظام کریں گے، میں اس کو حلال طریقے سے کماؤں گا، اس میں کسی قسم کی خیانت اور جھوٹ کی کوئی چیز شامل نہیں ہونے دوں گا۔ کسب حلال اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کروں گا۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ یہ جو میں نے نیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ نیتیں کتنی اعلیٰ درجے کی ہیں، اور ان بلند مقاصد کے تحت انسان اگر کام کرے اور اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ چیز پیش نظر ہو تو اس کو جگہ جگہ اس نیت کو سامنے رکھنے کی وجہ سے ہمیشہ یہ خیال مستحضر رہے گا کہ میں کس لیے ڈاکٹر بناؤں، میرے ذمے کیا کام ہے۔ وہ ہمیشہ ان نیتوں کی وجہ سے اپنا راستہ صحیح رکھے گا، غلط سمت پہ، غلط راستے پہ، غلط طریقے سے، غلط طور طریقے کے اپنانے سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اچھا، یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ صرف ایک ڈاکٹرز یا معالج ہی کی نیت نہیں، بلکہ میڈیکل سائنس میں پڑھنے والے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یا اس لائن میں جتنی بھی پریکٹس کرنے والے افراد ہیں، چاہے مردوں میں ہوں یا عورتوں میں، ان سب کو بھی اپنے اس پڑھنے کے دوران بھی جو وہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اپنا مستقبل کے اعتبار سے وہ ایک اپنا پیشہ اور اپنی ایک لائن جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی زمانہ طالب علمی کے اندر اپنی پڑھائی کے دوران بھی یہ مقاصد پیش نظر رکھنے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ مثال کے طور پر میڈیکل سائنس ہم اس لیے پڑھنے کے پیسہ کمائیں گے، نہیں، یہ سوچ اگر آپ کی ہے تو اس کا مطلب آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسہ کمانے کی لائن نہیں، یہ خدمت انسانیت کی لائن ہے، یہ جذبہ خیر سگالی کی لائن ہے، یہ خلق خدا کی خدمت کرنے کی لائن ہے، یہ لوگوں سے دعائیں لینے کی لائن ہے۔ تو میڈیکل سائنس پڑھنے والے جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی اپنی نیت، اپنی سوچ، اپنے جذبات اسی طریقے سے رکھنے چاہیے جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیے۔ حدیث میں آتا ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ وعمل المنافق خیر من نیتی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ نام و نمود اور دکھلاوے کی وجہ سے اس کی نیت میں فتور ہے نا، تو عمل میں تو بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، عمل بڑا قیمتی دیکھنے میں نظر آتا ہو، لیکن عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ نیت اس کی بری ہوتی ہے۔ لیکن مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے کہ عمل وہ اتنا اعلیٰ نہیں کر پاتا لیکن نیت اپنی بہت اونچی رکھتا ہے۔ کتنا پیارا وہ مشہور شعر ہے، سنا ہوگا آپ نے، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ایک ڈاکٹرز یہی شعر ہمیشہ سامنے رکھے کہ میں اچھا بن کر دوسروں کے کام آنے کی نیت کرتا ہوں، کہ میں معاشرے میں لوگوں کے کام آؤں گا، غریبوں کے کام آؤں گا، مریضوں کے کام آؤں گا، میں خدمت خلق کا جذبہ رکھ کے کام کروں۔ بہرحال یہ سب سے پہلی چیز تھی کہ انسان اپنی نیت اچھی اور سوچ اچھی رکھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بنیادی اور ضروری علم دین سے آگاہی حاصل کرے، بنیادی اور ضروری علم دین، کیونکہ بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی ڈاکٹر کے علاوہ کوئی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، ہر مسلمان کے ذمے بقدر ضرورت علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض، بقدر ضرورت علم حاصل کرنا فرض ہے، اور ضرورت سے زائد علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ ایک ڈاکٹر کو بھی اپنے پیشے اور اپنی فیلڈ کے اعتبار سے دین کے ضروری اور بنیادی مسائل سے ضرور آگاہی حاصل کرنی چاہیے، تاکہ وہ علاج و معالجے میں
کسی بھی قسم کے ایسے شرعی افعال سے ہٹ کر غیر شرعی افعال کا ارتکاب نہ کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے وہ خود بھی گناہ میں مبتلا ہو اور اپنے مریضوں کو بھی غلط راستے پہ ڈال رہا ہو۔ مثال کے طور پر حرام اشیاء سے آپ کو پتہ ہے علاج کرنا اور حرام چیزوں کو دوائی کے طور پر استعمال کرنا درست نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بعض اوقات جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی علاج معالجے میں سب جائز۔ سنا ہوگا آپ نے، کہتے ہیں کہ جی علاج کے طور پر سب جائز، کوئی کھانے کے لیے تھوڑی ہم چیز استعمال کر رہے ہیں، یہ تو علاج کی، اور دوائی میں حرام بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ غلط سوچ ہے۔ ایک انسان کی جان پر بنائی ہو، اس کی جان بچانے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہ ہو اور کوئی حرام چیز کھانی پڑ جائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس صورت میں تو خنزیر کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ ایک الگ صورتحال ہے۔ لیکن عام نارمل حالت میں ایک انسان حلال دوائیوں کو چھوڑ کر حرام دوائی کی طرف جائے، یہ شرعاً جائز تو نہیں ہے۔ اب اگر ایک ڈاکٹر کو بھی اگر مثلاً اس بات کا علم نہ ہو تو وہ اپنے قلم سے ایسی دوائیاں لکھ کے دے رہا ہوگا کہ جو حرام کے زمرے میں آئے۔ وہ اپنی تجاویز میں، ایڈوائز میں کوئی ایسی چیز بتا رہا ہوگا کہ تم شراب مثال کے طور پر پیو گے تو صحیح ہو جاؤ گے۔ تو اگر اس کو مسائل دینیہ سے اور صحیح علم سے اس کو آگاہی نہ ہو تو وہ غیر شرعی افعال کا خود بھی ارتکاب کرے گا اور لوگوں کو بھی ارتکاب کروائے گا۔ پانی کے استعمال پر قادر ہونے کے باوجود اگر ڈاکٹر کو پتہ نہ ہو تو وہ معمولی مریض کو بھی تیمم کا مشورہ دے گا، حالانکہ تیمم ایک خاص لمٹ پہ، ایک خاص حد پہ جا کر انسان کے لیے جائز ہوتا ہے، کہ جبکہ پانی کا استعمال یقیناً انسان کے لیے نقصان دہ ہو، اس کا صرف وہم نہ ہو۔ اگر ایک ڈاکٹر کو یہ بات پتہ نہیں تو وہ کہے گا کہ جی آپ کے لیے پانی نقصان دہ، آپ پانی کو ہاتھ نہ لگائیں، تیمم کر لیں، مریض تیمم شروع کر دے گا۔ اس حالت میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا مسائل شرعیہ کھڑے ہو جائیں گے۔ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود ڈاکٹر کا کسی کو یہ مشورہ دینا کہ جی آپ روزہ نہ رکھیں، ظاہر ہے کہ یہ چیز ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اس شرعی مسائل سے آگاہی اگر نہ ہو اور اس لمٹ کا پتہ نہ ہو، اس معیار کا پتہ نہ ہو، تو اس بارے میں ہم کیسے مشورہ دے سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی، کھڑے ہونے کے حالت میں طاقت ہے، پھر بھی ہم کسی کو اس کے بہتر ہونے کے اعتبار سے مشورہ دیں کہ جی آپ بیٹھ کے پڑھ لیا کریں، حالانکہ وہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے۔ شرعی مسائل کے اعتبار سے وہ اس درجے کا بیمار ہے یا نہیں، اگر یہ معیار سامنے نہ ہو تو ہم مشورہ دے دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ مریض کے غلط کام میں ہم معاون بن جائیں گے۔ کسی کو فریضہ حج سے روکنا، نماز سے روکنا، وضو سے روکنا، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی، یا مثال کے طور پر خاص فیلڈ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، جیسے گائنا کی جو ڈاکٹر ہوتی ہیں، اگر مسائل دینیہ سے وہ واقف اور باخبر نہ ہو تو بعض اوقات ایسی صورتحال سامنے آتی ہے، ہمارے سامنے دارالفتہ کے اندر اس طرح کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں۔ اسقاط حمل کی ناجائز شکلیں ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ عورتوں کی تولیدی صلاحیتوں کو مستقل بنیادوں پر، ٹیمپریری نہیں، مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کا ڈاکٹر ہی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کہ دوسرے تیسرے بچے میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بعض اوقات لیڈی ڈاکٹرز خود آ کے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ کہیں تو ہم یوٹرس نکال دیں، اور مستقل طور پر نکال کر اس کو بانجھ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اگر مسئلے کی صحیح آگاہی نہ ہو تو ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے کیا یہ جائز ہے؟ یہ مسائل اگر ایک ڈاکٹر کو نہ پتہ ہوں اپنے پیشے کے اعتبار سے تو مجھے بتائیے کہ وہ کس قدر غلطیاں کرے گا۔ اور ایسی غلطیاں یہ کوئی سنی سنائی نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر مشاہدہ ہوتی ہیں، ایسی غلطیوں کا مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ دارالفتہ میں ایسے کئی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا ہے، اب ہم اس کے سامنے بات رکھتے ہیں، اس کے سامنے مسئلہ رکھتے ہیں، اس کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح مسئلے سے اس کو روشناس کراتے ہیں کہ جی اس درجے کی یہ صورتحال اختیار کرنا جائز نہیں، اگرچہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہوں، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو مسائل دینیہ سے اتنی بنیادی، کم سے کم مسائل دینیہ سے آگاہی ضروری ہے کہ ڈاکٹر اپنے پیشے کے اعتبار سے اس طرح کی غلطیوں کا ارتکاب نہ کرے، اور اگر آگاہی نہ ہو تو کم سے کم ان پیش آمدہ مسائل کے اندر ہم مریضوں کو کسی اہل علم یا مفتیان کی جانب ان کو ریفر کر سکتے ہیں کہ بھائی اس مسئلے کے اندر میں نے تو آپ کے سامنے بات رکھی ہے، لیکن آپ کسی مفتی سے پوچھ لیجئے، آپ کسی اہل علم سے اس پر رابطہ کر کے اپنے مسئلے میں مشورہ کر لیجئے، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے۔
میں نے تو طبی اعتبار سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، لیکن کیا شرعی اعتبار سے اس کے اندر اس کی گنجائش ہے یا نہیں، آپ مشورہ کر لیں، ریفر کر دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ علم دین بنیادی درجے میں حاصل کرنا یہ ڈاکٹر کے لیے بھی ضروری ہے، زندگی کے ہر شعبے سے منسلک فرد کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر ڈاکٹر بنیے۔ رسمی اور فارمیلٹی طور پر، رواجی طور پر ڈاکٹر بننے کا کام ہمارے معاشرے کے اندر جیسے کہ بعض اوقات نظر آتا ہے کہ پڑھ لکھ کر کہیں ادھر ادھر سے ڈگریاں حاصل کر لیں اور سورسز کی بنیاد پر ہم نے کوئی مقام حاصل کر لیا، ڈگریاں جمع کر لیں اور ڈاکٹر بن گئے۔ نہیں، یاد رکھیے ایسے ڈاکٹر کے جو میرٹ کی بنیاد پر نہ ہو، قابلیت کی بنیاد پر نہ ہو، صرف انہوں نے سفارشات کے ذریعے سے ڈگریاں حاصل کی ہوں، ایسے ڈاکٹر معاشرے کے اندر کوئی بڑا خدمت انسانیت کا کام نہیں سر انجام دیتے، کیونکہ جب ان کے اندر اس درجے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے تو ان کے ذریعے سے معاشرے میں کیسے فائدہ ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی لوگوں کو مسائل دینیہ کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے، مسئلہ بتا رہا ہے، حالانکہ اس کو خود آتا جاتا نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کام کرے گا نا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ فضلوا واضلوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے اس کو ذکر کیا ہے، کیسے ہوں گے کہ فضلوا واضلوا، کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اہل علم کے اندر جس طریقے سے اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اسی طرح اس پیشے سے منسلک اگر ایسے ڈاکٹرز اور معالجین معاشرے کے اندر پائے جاتے ہوں تو ان سے بھی معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لوگوں کا مال بھی جاتا ہے، وقت بھی جاتا ہے، اور اس سب کے باوجود لوگوں کو نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑی مشہور مثال آپ نے سنی ہوگی، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ کیا مطلب؟ نیم حکیم خطرہ جان کہ اگر کوئی آدھا حکیم ہو نا تو وہ جان کا خطرہ ہوتا ہے اس سے، اور اگر کوئی آدھا ملا ہو تو اس سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ کہنے کو تو ایک مثل ہے لیکن بالکل حقیقت پر مبنی مثال ہے۔ اس لیے بہت اہم یہ کام ہے کہ میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر ڈاکٹر بنیے۔ چنانچہ دوران تعلیم خوب محنت سے پڑھنا ضروری ہے۔ میڈیکل سائنس کے میں طلبہ سے، اسٹوڈنٹ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم پر آپ کا صحیح طریقے سے توجہ دینا یا آپ کا اپنے پیشے سے امانت داری کرنا ہے، اور اگر آپ تعلیم صحیح حاصل نہیں کرتے، ایسی رسمی کے اندر آپ اگر اپنی تعلیم کو گزار رہے ہیں اور ڈگریاں جمع کر رہے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی، اپنے پیشے کے ساتھ بھی، اور ملک اور قوم کے ساتھ بھی۔ وقت گزاری نہ کیجیے، نقل کر کے پاس ہونا، محض امتحانی مقامات امپورٹنٹس کو یاد کر کے کامیاب ہو جانا، اس کو اپنی کامیابی نہ سمجھیے۔ یہ لائن اس طرح سے گزرنے کے لیے نہیں ہے، یہ لائن کم سے کم، ویسے تو کسی بھی لائن میں آپ اس طرح کی صورتحال نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم یہ لائن تو اس طرح سے گزرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتی۔ لوگوں کی جانیں، ان کا خرچ ہونے والا ذرے کثیر آپ کی اچھی پرفارمنس پر، آپ کی بہترین صلاحیتوں پر، ان کا لوگوں کا مستقبل وابستہ ہے۔ لوگوں کا مال، لوگوں کا وقت، لوگوں کی جان، لوگوں کی صحت، لوگوں کی زندگیاں آپ کی ذرا سی غفلت میں بڑے بڑے خطرات ہو سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنی حیثیت کو سمجھیے، اس فیلڈ میں کمال حاصل کیجیے، انتھک محنت کیجیے، مخلصانہ محنت کیجیے۔ سفارشوں کے ذریعے سے، سورسز کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے ڈاکٹری کی ڈگریاں جمع کر کے ڈاکٹر بن جانا، یہ بھی کوئی کمال کی بات ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے، جو دھوکہ آپ اپنے آپ کو بھی دے رہے ہیں اور ملک اور قوم کو بھی دے رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن، جو آدمی زبردستی کا طبیب بن بیٹھے، اسے علم طب کے بارے میں کوئی آگاہی نہ ہو، کوئی آتا جاتا نہ ہو، اور پھر اس کے علاج سے کسی کو کوئی نقصان ہو جائے، فرمائے وہ ضامن ہے۔
وہ ضامن ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا اپنی جاہلانہ مشوروں کے ذریعے سے، اپنی جاہلانہ تجاویز کے ذریعے سے۔ فقہاء کرام نے بھی فقہ کی کتابوں میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ طبیب جاہل، یعنی جس کو آتا جاتا کچھ نہ ہو اور وہ طبیب بن کے بیٹھا ہو، حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے جاہل طبیب پر پابندی لگائے، بینڈ لگائے، کیونکہ یہ مستقل ایک بینڈ لگانے کے اسباب میں سے ہے کہ کوئی طبیب جاہل ہو تو اس کا نقصان خود اس کی ذات تک وابستہ نہیں رہتا، اس سے معاشرے کے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرٹ کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر ایک بہترین اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ڈاکٹر بنیے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز اپنی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش میں لگے رہیے، ہمیشہ کوشش میں لگے رہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بن گئے بس اب آپ کا پڑھنا ختم، آپ کو اب مزید کوئی معلومات حاصل کرنے، ریسرچ کرنے اور مزید پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اب تو آپ کا کام پورا ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے، اپنی صلاحیتوں میں پیہم اضافہ کرنے کے لیے مسلسل کوشاں رہیے۔ اپنے شعبے سے متعلق، اپنی فیلڈ سے متعلق، اپنے لائن سے متعلق، اگرچہ آپ کی کتنی اچھی ریسرچ ہو، کتنی ہی آپ کی معلومات ہوں، کتنی نالج ہوں، کتنے تجربات ہوں، لیکن پھر بھی اس میں مزید نکھارپن پیدا کرنے اور مزید عمدگی پیدا کرنے کی یقیناً گنجائش ہوتی ہے۔ ہر ڈاکٹر جانتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے مزید پڑھے گا، مزید اس کو فائدہ ہوگا، مزید ریسرچ کرے گا اور آگے بڑھے گا، اور تجربات ہوں گے اور آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس میں مزید محنت کریے اور کرتے چلے جائیے، مزید پڑھیے، اور پھر خود کیا دوسروں کے تجربات اور مشاہدات کو پڑھیے، دوسروں کے تجربات اور مشاہدات سے فائدہ حاصل کیجیے، اپنے فن میں، اپنے شعبے میں آگے سے آگے بڑھنے بلکہ مسلسل بڑھنے کے لیے قدم اٹھاتے رہیے۔ کسی موڑ پر زندگی کے اندر جا کر آپ اپنے آپ کو مستغنی مت سمجھ لیجئے کہ بس اب میرا پڑھنے کا اور آگے بڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب تو میں بالکل مکمل ہو چکا ہوں۔ نہیں، کوئی انسان ساری زندگی بھی کام کرتا رہے نا، ڈاکٹری کی فیلڈ میں چلنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ مسلسل ساری زندگی بھی گزار دیں، مزید آگے بڑھنے کی پھر بھی گنجائش ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کام کرے تو اسے عمدگی کے ساتھ سر انجام دے۔ عمدگی کے ساتھ کیا مطلب؟ کوئی بھی کام ہو، صرف ڈاکٹری کا نہیں، علاج معالجے کی لائن نہیں، کوئی بھی کام کریں عمدگی کے ساتھ کریں، بہترین طریقے سے اچھے انداز میں اس کو نبھانے کی کوشش کیجیے۔ مسند ابو یعلا موصلی کی یہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں کہ وہ کام عمدگی کے ساتھ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں ڈاکٹرز کو وہ دعا مانگنی چاہیے، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، جو لائن تو نے دی ہے، جو ہنر دیا ہے، جو فن مجھے دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، اس میں اور اضافہ کر دے کہ میرے ذریعے سے لوگوں کو اور فائدہ پہنچے، مریضوں کو اور زیادہ شفا ملے۔ میرے ہاتھ میں اللہ تو شفا رکھ دے کہ میرے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، فیض پہنچے، انسانیت کا کام میں کر سکوں، انسانیت کی خدمت کر سکوں، لوگوں کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو پوंچھ سکوں، لوگوں کے دکھے ہوئے دل کو میں سنبھال سکوں، ان کے غمگین دلوں کو میں خوش کر سکوں۔ رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات 114 نمبر آیت کے اندر ذکر کی ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر کو کہا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما، آپ مجھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اس کی کوئی انتہا تھی؟ اتنا علم کہ کائنات کے سارے اولین اور آخرین تمام نبیوں اور رسولوں کے بھی علم کو اگر جمع کر لیا جائے تو میرے پیارے پیغمبر کے علم کے برابر نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کہیے رب زدنی علما۔ تو جب نبی بھی علم میں اضافے کی دعا سے مستغنی نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر ہو کر کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں؟
اپنے پیشے کے اندر صلاحیت مانگیں اللہ سے، عمدگی مانگیں اور مزید مانگیں، پھر مانگیں، پھر مانگیں، مانگتے رہیے۔ 4 چیزیں ہو گئی، 5ویں چیز، خاص طور پر طب اسلامی کو بھی پڑھیے، اس سے بھی واقفیت اور آگاہی حاصل کیجیے۔ ٹھیک ہے، میڈیکل سائنس کے آپ نے کوئی بھی فیلڈ جوائن کی ہے، آپ کی کوئی بھی لائن ہو سکتی ہے، آپ کسی بھی لائن کے اعتبار سے مہارت حاصل کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی طب اسلامی، طب نبوی کو ضرور پڑھیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے ہاں ڈاکٹرز کے اندر بڑی کمی پائی جاتی ہے، کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اپنی لائن کے اعتبار سے ٹھیک ہے، وہ بڑے اعلیٰ درجے کے ماہر اور اپنی فن کے اعتبار سے بڑے مہارت حاصل کرنے والے بن چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ان کے پاس طب نبوی نہیں ہے تو بہت ساری چیزوں میں کمی رہے گی۔ اس لیے کہ طب چاہے کتنی ترقی کر جائے، میڈیکل سائنس چاہے جتنا آگے بڑھ جائے، یاد رکھیے طب نبوی کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ میں، آپ کے ارشادات عالیہ میں جو طب نبوی ذکر کیا گیا ہے، اسلامی طب ذکر کیا گیا ہے، آپ نے جو اپنے ارشادات کے ذریعے سے قیمتی مشورے دیے ہیں، بہترین غذاؤں کی رہنمائی کی ہے، صحت مند زندگی گزارنے کا طریقہ ذکر کیا ہے، اس سے زیادہ بہترین صحت مند زندگی کوئی شخص نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ وحی الہی کی روشنی میں ہے نا، وہ وحی الہی کی روشنی میں بتایا گیا ہے، اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز ہو بھی نہیں سکتی۔ تو اس لیے میں خاص طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 5ویں نمبر پر کرنے کا اہم ترین کام جو ہر ڈاکٹر کو، اور بلکہ شروع سے ہی میڈیکل سائنس کے پڑھنے والے جتنے طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی اپنی تعلیم کے دوران طب نبوی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کے لیے، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے جو اصول اور ضابطے ذکر کیے ہیں، ہمیں احادیث طیبہ کے اندر وہ بہت وضاحت کے ساتھ ملیں گے۔ چنانچہ ہم احادیث طیبہ سے براہ راست بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس خاص ٹاپک پر لکھی ہوئی کتابیں بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر زبان کے اندر موجود ہیں۔ اردو زبان کے اندر بھی کتنی عربی میں لکھی ہوئی کتابوں کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ ہر زبان کے اندر طب نبوی اور طب اسلامی کے اعتبار سے بہت مواد ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال سے بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے، ایک مثال کے طور پر ایک نیند ہے، ایک نیند، سونے کا، زندگی گزارنے کا ایک اہم کام جو ہر انسان گزرتا ہے، اس سے روزانہ سوتا ہے۔ اس نیند کے بارے میں دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو یہ چیز ملے گی، آپ کے ارشادات میں بھی ملے گی، آپ کی عملی تعلیمات میں بھی ملے گی کہ کب سونا چاہیے، کتنا سونا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، کب اٹھنا چاہیے۔ اس سونے کے طریقے کو بھی اگر آپ سنت کے مطابق دیکھ لیں تو آپ اپنی نیند کے ذریعے سے صحت مند زندگی گزارنے کے کتنے بہترین اصول و ضابطے سمجھ سکتے ہیں۔ یہی نیند اگر انسان کی سنت کے مطابق اچھی طریقے سے ہو، صحت مندی کے اصول کے مطابق ہو، آپ کی بہت ساری بیماریاں تو ویسے ہی ختم۔ آج لوگوں کی زندگیاں صحت کے اعتبار سے اس وجہ سے بھی بہت حد تک متاثر ہو چکی ہیں کہ لوگوں کا اپنا سونے کا انداز سنت سے بہت ہٹتا چلا جا رہا ہے، بلکہ سنت کیا، فطرت سے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ رات لیٹ نائٹ سونا، صبح دیر تک سوتے رہنا۔ آپ مجھے بتائیے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے، ڈاکٹری کے اعتبار سے آپ کو ایک مہارت ہے، آپ کی ایک لائن ہے، آپ بتائیے کیا اس طریقے سے فطرت سے ہٹ کر سونا یہ کوئی صحت مند زندگی گزارنے کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے نیند کے آداب بیان کیے۔ کھانے کو دیکھ لیجئے، کھانا کس حد تک کھانا ہے، کتنی مقدار میں کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، یہ سوالات ہیں جن سوالات کا جواب آپ کو طب نبوی کے اندر ملے گا، احادیث طیبہ کے ذخیرے میں ملے گا۔ اب یہی کھانا انسان کا صحیح ہو، کتنی حد تک ہو، کتنی مقدار میں ہو، کیا کھایا جائے، کس طرح کھایا جائے، اگر اپنے کھانے کو انسان کنٹرول کر لے، آدھی سے زیادہ بیماریاں انسان کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے کھانے کے اندر بہت ساری صحت مند غذا اور خوراک
جو ہمیں حدیث میں ذکر کی گئی ہیں. تلبینہ ذکر کیا گیا ہے، کھجور ذکر کی گئی ہے، دودھ ذکر کیا گیا ہے، شہد کا تذکرہ ملتا ہے، سرید کا تذکرہ ملتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پسندیدہ محبوب غذائیں آپ پڑھیے، آپ کو طب نبوی، طب اسلامی کے اندر یہ چیزیں ملیں گی. یہی چیزیں پھر ہم جب طب نبوی سے واقف اور باخبر ہوں گے تو ہم لوگوں کو بھی اس کے بارے میں ایڈوائز دے سکیں گے، ہم مشورہ دے سکیں گے، ہم ان کی زندگی کو طب نبوی پر لا سکیں گے، ان کو صحیح گائیڈ کر سکیں گے کہ آپ نے طب نبوی کے مطابق آپ نے اپنی نیند کو صحیح استعمال کرنا ہے، اپنے کھانے کو صحیح کرنا ہے، اپنے لائف اسٹائل صحیح کرنا ہے. اگر ڈاکٹرز کے پاس طب نبوی کا علم ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین اپنے مریضوں کو رہنمائی کر سکتا ہے، سنت کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا سکتا ہے. جو سنت سے ہٹی ہوئی زندگی کی وجہ سے صحت کے خلاف چلنے کے اصول اس کی زندگی میں پائے جا رہے تھے، ہم اس کو ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے مشورہ دیں گے تو مریض اپنے ڈاکٹر کی بات کو بہت سنتا اور بہت لیتا ہے. تو ڈاکٹر یہ کام کرے، اپنے مریضوں کو تجویز دے طب نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی، تو بہترین انداز میں وہ سنت کے مطابق لوگوں کو چلنے کی تعلیم دے سکتا ہے. بہرحال 5 چیزیں ہو گئیں. چھٹی چیز یہ ہے کہ نفع رسانی کے لیے انتھک محنت اور کوشش کیجیے. انتھک محنت، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے انتھک محنت کیجیے. انتھک محنت کا مطلب ہوتا ہے مسلسل جد و جہد کرنا، اپنی جان کو مشقت میں ڈالنا اور لوگوں کے لیے کام کرنا. حدیث میں آتا ہے کسی شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں لوگوں میں سب سے بہترین شخص بننا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ بتا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے، اگر تم لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتے ہو تو سنو، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. خیر الناس من ينفع الناس. ایک اور روایت میں ہے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں میں دوسروں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا. لہذا اس حدیث کی روشنی میں ایک ڈاکٹر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس علم و فن سے بھی نوازا ہے اور اس کو جن مسیحائی صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ اس کو بروئے کار لائے اور اپنی مقدور بھر کوشش کے ذریعے سے فلاح عامہ کے عظیم مشن میں جفا کشی کے ساتھ سرگرم عمل ہو. اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ میرے پاس آنے والا کوئی مریض ایسا نہ ہو جو ناکامی کے ساتھ جائے، جو آ کر نامراد ہو کے جائے. میرے ذریعے سے سب کو فیض پہنچے، میں لوگوں کی خوشیوں کے لوٹنے کا ذریعہ بن جاؤں، لوگوں کے زخموں کے لیے میرا ہاتھ مرہم بن جائے، میں لوگوں کے ڈوبتے دل کا سہارا بن جاؤں. آپ سوچئے اگر ایک ڈاکٹر کی یہ امید، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ کوشش ہوگی تو وہ کس حد تک کام کرے گا اور کتنی جانفشانی سے کام کرے گا، وہ مریض کی بات کو کتنی توجہ سے سنے گا. رسمی، رواجی یا منصبی ذمہ داریوں کی حد تک وہ بات نہیں سنے گا کہ یہاں سے سنا اور جلدی سے تجویز بھیج دی. بعض ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مزاج میں ایسا لگتا ہے بیٹھ کر کہ شاید یہ اگنور کر رہے ہیں، یہ شاید اپنے مریضوں کو جو باہر لائن میں لگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بس کسی طرح ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کی یہ محنت نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے مریض کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اپنے مریض کو کوئی فیض پہنچانا چاہتے ہیں. نہیں، آپ کے پاس مریض آنے والا اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. آپ کا اس کو صحیح طور پر توجہ نہ دینا اور اس کو نظر انداز کرنا، یاد رکھیے یہ خیانت ہے. آپ اپنے پیشے سے خیانت کریں گے، یہ مریض جو اللہ آپ کے پاس بھیج رہے ہیں کل بھیجنا بھی بند کر دیں گے. اس لیے محنت سے کام، ڈیوٹی از ڈیوٹی نہیں کہ 10 بجے تک میں نے بیٹھنا ہے، 10 بج گئے، اب اگر ایک بندہ بھی آئے گا تو میں نے اس کی بات نہیں سننی، بس 10 بج گئے میری ڈیوٹی پوری ہو گئی کیونکہ ڈیوٹی از ڈیوٹی. نہیں، یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک فارمیلٹی کے طور پر کام کر رہے ہیں، آپ ایک ملازم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. نہیں، عرق ریزی، جاں فشانی کی حد تک انسان کو خلوص و صداقت نظر آنی چاہیے، اس کے اندر لگن ہونی چاہیے، پہم کوشش ہونی چاہیے. بلکہ بعض ڈاکٹرز کے اندر یہ نظر آتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کو جنون ہے. وہ اپنے مریضوں کے بارے میں ایسا جیسے کہ کوئی مشن امپوزیبل وہ سر کر رہے ہیں کہ میں نے ہر صورت میں اس کو سر کرنا ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کو کیا کہا جاتا ہے؟
مسیحا، وہ لوگوں کی مسیحائی کرتا ہے، اتنا بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قسم کے جو جھاڑ پھونک ہوتے ہیں، دم وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے منع کر رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت سے بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی تھیں، آپ نے منع کیا ہوا تھا۔ تو کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس ایک دم ہے جو ہم بچھو کے کاٹے ہوئے کو کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں۔ بڑا آزمودہ اور تجربے کا ہے کہ بچھو جس کو کاٹ لینا، ہمارے پاس ایک ایسا دم ہے کہ ہم جب پڑھ کے پھونکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آرام دے دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے سنا ہے کہ آپ رقیہ سے، آپ جھاڑ پھونک سے منع کرتے ہیں، تو بتائیے کہ کیا ہم اس دم کو جاری رکھیں یا بند کر دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا سناؤ کہ وہ کیا کرتے ہو تم۔ انہوں نے وہ دم سنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ارا بأسا، ان الفاظ میں مجھے تو کوئی حرج کی بات نظر نہیں آتی، کوئی کفریہ یا شرکیہ بات نظر نہیں آتی، تم اس کو جاری رکھو۔ پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی جو بڑی قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی کسی بھی درجے میں طاقت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نفع پہنچائے۔ تم میں سے جو شخص بھی اپنے بھائی کو کسی بھی درجے میں نفع پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ نے اس کو کوئی فن دیا ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی علم دیا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی نالج ہے، کوئی معلومات ہے کہ جس سے وہ اپنے کسی بھائی کو نفع دے سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ نفع پہنچائے۔ تو باوجود اس کے کہ آپ نے جھاڑ پھونک اور دم وغیرہ سے منع کر رکھا تھا، جو ناجائز قسم کے جھاڑ پھونک ہوتے ہیں، لیکن جب آپ نے اس بات کو سنا کہ اس کے اندر کوئی کفریہ چیز نہیں تھی اور بچھو کے کاٹے کا اس میں علاج بھی ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا جو طاقت رکھتا ہے کہ اپنے بھائی کو نفع دے سکے پہنچائے۔ آپ بتائیے کہ یہی چیز ایک ڈاکٹر کے پاس بھی ہے۔ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اللہ نے اس کو ایک طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے، اللہ نے اس کو ایک لائن کے اعتبار سے مہارت دی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے لائن سے، اپنی مہارت سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو یہ نیت انسان کو باقاعدہ کرنی چاہیے نفع رسانی کی۔ حدیث ذہن میں رکھیے گا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور ڈاکٹرز اس مشن کے اندر سرگرم عمل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دن رات کا یہی کام ہے کہ ان کی ذات سے ان کو لوگوں کو فیض پہنچے۔ 6 چیزیں ہو گئیں۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ معالجین اور ڈاکٹرز کو مال و دولت کے حصول کو ہرگز مقصود نہیں بنانا چاہیے۔ مال و دولت کے حصول کو ہرگز مقصود نہ بنائیں۔ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے، یہ کوئی تجارت نہیں ہے، یہ کوئی ملازمت نہیں ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کی لائن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ظلم معاشرے کے اعتبار سے جو دیکھنے میں آتا ہے نا، وہ 2 چیزیں جو معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کا سب سے بڑا ذریعہ تھیں، وہ دونوں چیزیں کمرشلائز ہو کر رہ گئیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ ایک تو یہی ڈاکٹر کی لائن، ہاسپٹلز دیکھ لیں، اسپتال، علاج خانے، ڈاکٹرز، میڈیکل سائنس، یہ سب لگتا ہے کہ بس صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، کمرشلائز بن گیا ہے۔ پڑھنے والے، پڑھانے والے، کام کرنے والے، یہ سارے لگتا ہے کہ جیسے کہ بس ایک پیسہ کمانے کی لائن سے کام کر رہے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس زمانے کے اندر بھی نیک، صالح، مخلص، عادل، منصف، اپنے پیشے سے مخلص لوگ بہت ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک میں عمومی معاشرے کی تصویر پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب حضرات بھی جانتے ہیں، اسی معاشرے کے اندر آپ جیتے ہیں، کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا یہ ڈاکٹری کی لائن ایک پیشہ ورانہ لائن نہیں بن گئی؟ ایک کاروبار، بزنس کے طور پر نہیں، تجارت کے طور پر نہیں اختیار کیا جاتا؟ اللہ اکبر۔ تو ایک تو یہ ڈاکٹری کی لائن، دوسرا تعلیم اور ایجوکیشنل کی لائن۔ ایجوکیشنل کی لائن آپ دیکھ لیجیے، یہ تعلیم تو انسانیت کا درس دینے کا راستہ تھا، لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنے کا راستہ تھا، یہ تو
ایک تربیت کی راہ تھی، لوگوں نے اس راستے کو کمرشلائز بنا دیا۔ اب بڑے بڑے تعلیمی ادارے آپ دیکھ لیں، چھوٹے تعلیمی ادارے دیکھ لیں، اسکول کالج کی لائن دیکھ لیں، لگتا ہے کہ بس شاید یہ ایک کمرشل لائن ہے کہ جس کے ذریعے سے پیسہ بٹورا جا رہا ہے۔ کتنی پڑھائی ہوتی ہے، کتنا علم ہوتا ہے، کتنی تعلیم ہوتی ہے، کتنا علم پہ توجہ ہوتی ہے، معیار تعلیم کیا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے، اس کو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور پیسہ کتنا ہے کہ انسان پانی کی طرح سے بھی پیسہ بہائے نا، تب بھی جا کے پورا نہیں ہو رہا ہوتا۔ لوگ تعلیم اور ایجوکیشنل کے لائن سے باقاعدہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پلاٹ لے کے لگتے ہیں کہ جی میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں گا، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، اس کے لیے مجھے ایک بہت بڑا مال چاہیے، ذرے کثیر چاہیے، اس کے لیے میں نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ صورتحال آ گئی۔ ایجوکیشنل کی لائن کو اور اس ڈاکٹری کی لائن کو لوگوں نے ایک کاروبار اور بزنس کے طور پر اختیار کی۔ اس لیے خدا را مال و دولت کے حصول کو ہرگز مقصود نہ بنائی۔ ایک ڈاکٹر اور طبیب کو کبھی بھی یہ خواب نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اس کے ذریعے سے امیر بن جاؤں گا، دولت مند بن جاؤں گا۔ یہ نیت، یہ سوچ، یہ اس کی عبادت اور خدمت انسانیت کے عظیم ترین جذبے کے سراسر خلاف۔ اللہ نے اگر آپ کو وسعت اور کشادگی عطا کی ہے، اور کوئی ایسا مریض جس کے پاس علاج کے لیے واقعتاً پیسے نہیں، وہ آپ سے فیس کے بغیر یا کم فیس میں بھی اگر کچھ مشورہ کرنا چاہے تو آپ کے دل میں یہ وسعت ہونی چاہیے کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ مریض کو صرف ایک اپنی فیس کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ مثلاً اگر 1500 روپے آپ کی فیس ہے اور باہر بیٹھے ہوئے مریضوں کی تعداد اگر 10 ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جی 1500 کا مطلب یہ کہ باہر میرے 15,000 روپے بیٹھے ہوئے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس نے ان مریضوں کو اپنی 15,000 روپے کی انویسٹمنٹ سمجھا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ جملے تک سننے کو آتے ہیں کہ انسان ایجوکیشنل کی لائن سے، اپنی تعلیم کی لائن سے یا اپنی ڈاکٹری کی لائن سے جو پیسہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے وہ آگے کہتا ہے کہ میں نے وصول بھی تو کرنا ہے، میں نے اگر مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے لگائے تو مجھے 15 لاکھ روپے وصول بھی تو کرنے۔ اب جب وہ یہ سوچ کر ڈاکٹری کی لائن میں آئے گا نا کہ میں نے اگر مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کیے ہیں تو اب مجھے 15 لاکھ 20 لاکھ وصول کرنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ وہ ڈاکٹری کا کام نہیں کر رہا، وہ اپنی انویسٹمنٹ کو وصول کر رہا ہے۔ شروع میں نے آپ سے عرض کیا کہ نیت اچھی، اگرچہ اس کے ضمن میں یہ بات بھی آ گئی ہے، لیکن اس کو مستقل طور پر مد نظر رکھنا چاہیے کہ انسان اپنی ڈاکٹری کے حوالے سے مال و دولت کو مقصود نہ بنائے۔ 7 چیزیں ہو گئیں۔ 8ویں چیز، لوگوں کے ساتھ شفقت کا، رحم دلی کا اور نرمی کا برتاؤ کرے۔ یہ بات بھی ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ ڈاکٹرز کو کیسا ہونا چاہیے، شفیق اور مہربان ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے اور نرم مزاج ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک میں مہر نبوت کو ابھرا ہوا دیکھا۔ مہر نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک میں گوشت کا ایک حصہ امبوز ہوا تھا، کچھ نمایاں ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا سا تھا، دیکھنے میں محسوس ہوتا تھا واضح طور پر وہ جیسے حدیث میں ذکر کیا گیا کہ کبوتر کے جیسے انڈے ہوتے ہیں، اس طرح کا وہ گوشت ابھرا ہوا تھا۔ تو میرے والد نے آپ کی پشت مبارک میں وہ مہر نبوت دیکھی تو وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا ہے، وہ سمجھے کہ شاید کوئی پھوڑا وغیرہ ہوگا۔ میرے والد چونکہ ایک طبیب تھے نا، معالج تھے، طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، تو میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کہا کہ دعنی اعالج الذی بظہرک فانی طبیب، یا رسول اللہ مجھے موقع دیجیے، اجازت دیجیے کہ میں آپ کی پشت مبارک میں یہ جو گوشت ابھرا ہوا ہے نا اس کا علاج کروں، کیونکہ میں ایک طبیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں علاج کر سکتا ہوں، تو مجھے موقع دیجیے، اجازت دیجیے کہ میں آپ کی کمر میں یہ جو گوشت ابھرا ہوا ہے اس کا علاج کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت رفیق واللہ الطبیب، تم اپنے آپ کو طبیب کہہ رہے ہو، تم طبیب نہیں ہو، تم تو رفیق ہو، رفیق، انت رفیق، تم رفیق ہو۔ رفیق کا مطلب ہوتا ہے مریض کے ساتھ نرمی کرنے والا، کہ تم نرمی کرنے والے ہو، یعنی تمہارے دل میں نرمی کا جذبہ ہے، جبھی تم سے یہ بیماری کے طور پر دیکھا نہیں جا رہا کہ تم میرے اس گوشت کو دیکھ کر تمہارے دل میں نرمی کا جذبہ پیدا ہوا اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے موقع دیجیے کہ میں علاج کروں۔ تم تو رفیق ہو، تم نرمی کرنے والے ہو، واللہ الطبیب، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ علماء نے اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ طبیب کے اندر یہ رفیق ہونے کی صفت ہونی چاہیے۔ رفیق رفق سے ہے، رفق کا مطلب ہوتا ہے نرمی،
ڈاکٹر کو نرم مزاج ہونا چاہیے. یہ بہت ہی اہم صفت ہے. ہر طبیب اور ہر ڈاکٹر میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کا بیمار کے علاج کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. مریض سے دھیمے لہجے میں بات کیجیے، ٹھنڈے لہجے میں بات کیجیے، نرمی کے ساتھ گفتگو کیجیے. اس کی بد اخلاقی اور اس کی بیماری کی وجہ سے جو چڑچڑاہٹ ہے نا، اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں. آنے والا مریض کوئی اچھے موڈ میں نہیں آتا، وہ بیماری کی وجہ سے چڑچڑا ہوتا ہے، اور باہر بھی اس کو اگر مثال کے طور پر دیر تک انتظار کرنا پڑا، لائن میں لگنا پڑا، پھر پیسہ بھی خرچ کرنا پڑا، تو اگر آپ کے پاس آ کر اگر وہ سخت لہجے میں بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو خندہ پیشانی سے سنیے، قبول کیجئے، اس کو معذور سمجھیے کہ بیمار ہے. ہم کیا کسی بیمار کے ساتھ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک نارمل انسان کی طرح بات کرے گا؟ یہ تو ہماری بھول ہے کہ ہم ایک بیمار کو ایک نارمل آدمی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر لنگڑا ہے مثلاً، آپ فرض کریں، اور وہ ہمارے ساتھ تیز قدموں سے نہیں چل پا رہا، تو ہم اس کو ڈانٹیں گے کیا؟ بھائی وہ ایک نارمل نہیں ہے. آپ اس سے یہ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایک نارمل آدمی کے ساتھ چل سکے گا؟ بیمار ہے، بیمار کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ کے اندر چڑچڑاہٹ بھی ہوتی ہے، مزاج میں کرختگی بھی آ جاتی ہے. خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو برداشت کریں. اپنے شیریں لہجے میں، اپنے میٹھے لب و لہجے میں اس کو اپنے قریب کیجیے، تاکہ وہ آپ سے اپنا صحیح طریقے سے مسئلہ ڈسکس کر سکے. اور جب وہ صحیح طریقے سے مسئلہ ڈسکس کرے گا تو آپ اس کی بیماری کی تشخیص تک پہنچ سکیں گے. اگر اس کی بات ہی آپ تک نہیں سن سکیں، آپ صحیح طریقے سے نہ سن سکیں، اگر وہ بات ہی آپ سے کھل کر نہ کر سکے، تو آپ کو بیماری کی تشخیص کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے نا، تو یہ آس پاس کے جو آپ کے لوگ ہیں نا، یہ سب ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، آگے پیچھے چلے جاتے، آپ کے قریب نہیں آتے. یہ اگر آپ کے ارد گرد آئے ہیں، آپ سے چپک رہے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے زانوئے تلمس طے کر رہے ہیں، آپ کی بات پر فدا ہو رہے ہیں، آپ کی ایک ایک ارشاد کو سن رہے ہیں دل و جان کے ساتھ، تو یہ آپ کی نرم خوئی کا نتیجہ ہے. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ یہ بات صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کہی گئی، بلکہ یاد رکھیں ہر شخص جس کے مزاج میں کرختگی ہوگی، لوگ اس سے بھاگیں گے، لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے. اور ایسے ڈاکٹرز کے بارے میں ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے، تجربہ بھی یہی ہے. جو ڈاکٹر اپنے اندر اخلاق نہیں رکھتا، نرمی نہیں رکھتا، مریض سے صحیح گفتگو نہیں کرتا، نیکسٹ ٹائم مریض اس کے پاس نہ خود جاتا ہے نہ دوسروں کو مشورہ دیتا ہے. ڈاکٹرز کے اندر اگر اخلاق نہ ہو، نرمی نہ ہو، شفقت نہ ہو، ہمدردی کا جذبہ نہ ہو، تو یاد رکھیے کبھی بھی وہ مریض کا دل نہیں جیت سکتا. ڈاکٹرز کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اخلاق سے بات کرے، نرم لب و لہجے میں گفتگو کرے، ایسے جیسے کہ کوئی باپ، شفیق باپ اپنی اولاد کی بات سنتا ہے، جیسے کہ کوئی محبت کرنے والی ماں اپنی اولاد کی بات سنتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ تمام امور اور معاملات میں نرمی کو پسند کرتے ہیں. ایک اور روایت میں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ خود بھی نرم ہیں، نرمی کو پسند بھی کرتے ہیں. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ. اللہ تعالیٰ نرمی کرنے پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی برتنے پر، بلکہ نرمی کے علاوہ کسی بھی صفت پر اتنا نہیں دیتے. جتنا اللہ نرمی پر دیتے ہیں اتنا کسی بھی صفت پر نہیں دیتے. ایک تو سختی پر ملتا نہیں ہے وہ، دوسرا فرمایا سختی کے علاوہ کسی بھی صفت پر اتنا نہیں ملتا جتنا اللہ نرمی پر دیتا. صحیح مسلم کی ہی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی کی صفت سے محروم رہا وہ گویا ساری بھلائیوں سے محروم رہا. ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، نرمی جس چیز کے اندر ہو اسے خوبصورت اور حسین بنا دیتی، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے اس کو عیبدار اور برا کر دے. اچھا، یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں کہ یہ میڈیکل کا جو شعبہ ہے، یہ ایک ایسی لائن ہے کہ جس سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں
جو بھی ڈاکٹرز اور معالجین ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے پاس مختلف رنگ و نسل کے اور مختلف زبان اور مزاج کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. طرح طرح کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے. لوگ سمجھدار بھی آتے ہیں, ناسمجھ بھی آتے ہیں, پڑھے لکھے بھی آتے ہیں, ان پڑھ بھی آتے ہیں, سخت مزاج بھی آتے ہیں, نرم مزاج بھی آتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو گفتگو اور بات کرنے کا انداز اور تہذیب بھی نہیں ہوتی, جہالت اور بد تہذیبی کے ساتھ پیش آنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ہر طرح کے جو لوگ ہوں, یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہر طرح کے لوگ تو آتے ہیں, لیکن ڈاکٹرز کا اور ان کے ساتھ کام کرنے والے جو افراد اور عملے کے لوگ ہیں ان سب کا یہ فرض ہے اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے تمام تر لوگوں کی بد اخلاقیوں کو ٹھنڈے انداز میں برداشت کریں. سنت سمجھ کر انشاءاللہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک اخلاق اگر آپ نے اپنا لیے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تو لوگ آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات کوئی جہالت کا مظاہرہ بھی ہوتا تھا, عربی دیہاتی اور گنوار اور بدو جو آیا کرتے تھے, آپ نے واقعات سن رکھے ہوں گے حدیث میں کہ کوئی دیہاتی آیا, کوئی گنوار آیا, کوئی بدو آیا اور اس نے اس طرح سے کیا, تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق ہوتے تھے؟ آپ جہالت کے جواب جہالت سے نہیں دیتے تھے. ایک عربی مسجد میں پیشاب کر رہا تھا, مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ, صحابہ کرام پکڑنے کے لیے دوڑے کہ یہ کیا کر رہا ہے, بھاگے. آپ نے فرمایا رک جاؤ, ماں رک جاؤ, اس کو کرنے دو. جب کر لیا آپ نے فرمایا ڈول لے آؤ پانی بھر کے, پانی کا ڈول بہایا, پھر آپ نے اس کو پیار سے بلایا, بٹھایا, اس کو سمجھایا. بدو تھا نا, دیہاتی تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ کہاں پیشاب کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس کو سمجھایا, پیار سے سمجھایا, محبت سے سمجھایا. آپ نے فرمایا یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, ذکر کے, تلاوت کی, عبادت کی جگہ ہے, یہاں یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آپ سے نہ پہلے ایسا کبھی معلم کسی کو دیکھا, نہ آپ کے بعد ایسا کسی معلم کو دیکھا کہ اتنے پیار سے آپ نے مجھے سمجھایا. جہالتوں کا, لوگوں کی جہالتوں کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم بھی جاہل بن جائیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ ہمیں معاشرے کے اندر لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن غلط سکھا رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے ہمیں غلط قسم کی انفارمیشن دی ہے کہ جی اینٹ کا جواب پتھر سے دو, گالی کا جواب گالی سے دو, جو تم ایک مارے تم اس کو دو مارو. یہ غلط باتیں ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ نہیں تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہرگز نہیں. آپ نے پتھر کھا کر بھی طائف کے لوگوں کو دعائیں دی تھی. سیرت طیبہ اٹھائیے, پڑھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی, آپ کے مبارک اخلاق کو اپنائیں, اور ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے تو آپ کی اور زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. اگر آپ نے یاد رکھیے انشاءاللہ سنت سمجھ کر اپنے پیارے نبی کے اخلاق کو اپنا لیا, اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے, اور دنیا میں بھی اللہ آپ کو اس کا بہترین ثمرہ دیں گے. آپ کر کے دیکھ لیجئے, ایسے ڈاکٹرز لوگوں کی نگاہوں میں جو مقام بناتے ہیں اور لوگوں کے دل میں جو ان کی حیثیت اور ان کی پسندیدگی ہوتی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, سب جانتے ہیں. کسی کا اگر یہ اخلاق کا معاملہ لوگوں کے سامنے آ جائے, لوگ اس کے اوپر جان نچھاور کر رہے ہوتے ہیں. گھنٹوں باہر بیٹھنا لوگوں کو گوارا ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, ڈاکٹر وہی ہے, ڈاکٹر تو وہی ہے, اسی کے پاس جائیں. لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف ہوتی ہے. اس کو اپنی ڈاکٹری اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے کوئی پبلش نہیں کرنا پڑتا اپنی صلاحیتوں کو. اس کے مریض خود بہت بڑی پبلسٹی ہوتے ہیں, خود لوگوں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں ڈاکٹر کے پاس ہم گئے تھے, ایسا پیارا ڈاکٹر, ایسے اخلاق سے گفتگو کر رہا تھا اور ایسے پیارے انداز میں اس نے ہمیں سمجھایا. اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ کہ جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کو اپنائیں گے تو اللہ آپ کے ہاتھ میں شفا پیدا فرما دیں گے. کیونکہ بات یہ کہ جب آپ سنت کے مطابق چلیں گے تو اللہ تعالیٰ تو اس کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ وہ صلاحیتیں دیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے آنے والے مریضوں کو فائدہ ہوگا. بہرحال یہ 8 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں, انشاءاللہ اور بھی مزید چیزیں ہیں, لیکن ہم ان کو اگلی نشست کے لیے رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے. آج جو باتیں آپ کے سامنے کی ہیں ان باتوں کا میں خلاصہ ذکر کر دوں. پہلی چیز ہم نے ذکر کی ہے اچھی نیت اور اچھی سوچ کا حامل ہونا. دوسری چیز یہ ذکر کی ہے کہ بنیادی اور ضروری علم دین سے آگاہی حاصل کرنا. اور تیسری چیز یہ کہ میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر ڈاکٹر بنی, رسمی اور رواجی ڈاکٹر نہ بنی. چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے ہمیشہ کوشش کیجیے. کبھی کسی موڑ پر جا کر بس نہ کر دیجئے کہ بس اب ضرورت نہیں ہے, نہیں, مسلسل آگے بڑھیے. پانچویں چیز یہ ہے کہ طب اسلامی اور طب نبوی کو بھی پڑھیے تاکہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ایک صحیح اسلامی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ ملے.
اور آپ لوگوں کی رہنمائی اور گائیڈ کر سکیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ نفع رسانی کے لیے انتھک محنت کیجیے اور اپنے کام کے اندر عمدگی پیدا کیجیے، اچھے سے اچھے انداز میں کام کرنا، جفا کشی کے ساتھ کام کرنا، اور یہ کوشش کرنا کہ میرے پاس آنے والے کسی مریض کو میرے پاس آ کر نامرادی نہ ہو۔ ساتویں چیز یہ کہ مال و دولت کے حصول کو کبھی مقصود نہ بنائیں، کاروبار اور تجارت اور بزنس کے طور پر یہ کام نہ کریں۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ شفقت، رحم دلی اور نرمی کا برتاؤ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کے، ہمارے رشتہ داروں کے، تمام مسلمان مردوں عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے تمام مسلمان مردوں عورتوں کو، سب کو یا اللہ نیک و صالح بنا، متقی پرہیزگار بنا، گناہوں والی زندگی سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کفار کو، مشرکین کو بھی یا اللہ ایمان کی، اسلام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام گمراہوں کو راہیاب فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا۔ اے اللہ بدکاروں کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، فاسق اور فاجر اور منافق قسم کے لوگوں کو بھی یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، اسلام اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تجھ سے دعا گوئے ہیں، اور بالخصوص فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما۔ اللہ ان مظلوم اور بے کس مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو اپنے دشمنوں پر غالب فرما۔ اے اللہ حماس کی مدد فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی کی تحفظ اور اس کے تقدس کے لیے جو لوگ اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، اللہ اس کے لیے یا اللہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ مسلح کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو بارآور فرما، کامیاب فرما۔ اے اللہ اسرائیل کو، یا اللہ یہود و نصارہ کو، دنیا بھر کے وہ تمام کفار و مشرکین جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ظالمانہ اور وحشیانہ طور طریقے اپنا رہے ہیں، اللہ ان سب کو یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو تہس نہس فرما، تباہ و برباد فرما، اپنا قہر و غضب ان پر نازل فرما، قہر و غضب ان پر نازل فرما، بالخصوص اسرائیل کے یہودیوں پر یا اللہ اپنا غضب، اپنا قہر نازل فرما، ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ یا اللہ جنہوں نے تمام جتنے بھی انسانی حقوق ہیں ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور تمام قوانین کی دجیاں بکھیرتے ہوئے، اے اللہ جس طریقے سے آگ اور خون کا کھیل رکھا ہے غزہ کے مسلمانوں پر، اللہ ان ظالموں کو چن چن کر ہلاک فرما، تباہ و برباد فرما، ان پر اپنا قہر، اپنا عذاب نازل فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اس میں تمام شرکت کرنے والوں کو اپنی دنیا اور آخرت کی ساری خیریں، کامیابیاں، بھلائیاں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔